اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرد مجمعین۔ ویورس، آج کا ہمارا چیپٹر بت پرستی کا آغاز کب ہوا، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے کہ تصورات اسے پا نہیں سکتے، کہ اس کا اندازہ ٹھہرا لیں، اور عقلیں اس کا تصور نہیں کر سکتی کہ اس کی کوئی صورت مقرر کر لیں۔ حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ اسے محسوس کر لیں، اور ہاتھ اس سے مس نہیں ہوتے کہ اسے چھو لیں۔ وہ کسی حال میں بدلتا نہیں، اور نہ مختلف حالتوں میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ نہ شب و روز اسے کہنا کرتے ہیں، نہ روشنی اور تاریکی اس سے متغیر کرتی ہے۔ اس سے اجزاء و جوارح صفات میں سے کسی صفت اور ذات کے علاوہ کسی بھی چیز اور حصوں سے متصف نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے کسی حد اور اختتام اور زوال پذیری اور انتہا کو کہا نہیں جا سکتا، اور نہ یہ کہ چیزیں اس پر حاوی ہیں کہ خواہ اسے بلند کریں اور خواہ پست، یا چیزیں اٹھائے ہوئے ہیں کہ اسے چاہے اسے ادھر ادھر موڑیں اور چاہیں اسے سیدھا رکھیں۔ نہ وہ چیزوں کے اندر ہے اور نہ ان سے باہر۔ وہ خبر دیتا ہے بغیر زبان اور تال و جبڑے کی حرکت کے۔ وہ سنتا ہے بغیر کانوں کے سوراخوں اور آلات و سماعت کے۔ وہ بات کرتا ہے بغیر تلفظ کے۔ وہ ہر چیز کو یاد رکھتا ہے بغیر یاد کرنے کی زحمت کے۔ وہ ارادہ کرتا ہے بغیر قلب اور ضمیر کے۔ وہ دوست رکھتا ہے اور خوشنود ہوتا ہے بغیر رکت طبع کے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سارے لوگ توحید پرست تھے۔ بنو قابیل میں شیطان نے گمراہی، بدکاری، زناکاری، بدفعلی، اس طرح کی برائیاں عام کر دی تھیں، رشتوں کا تقدس کو پامال کر دیا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حضرت شیخ صلی اللہ علیہ السلام کے دور میں بنو قابیل میں آتش پرستی کی شروعات ہوئی، اور یہ سلسلہ حضرت ادریس صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے تک یوں ہی جاری رہا۔ اور پھر جب حضرت ادریس صلی اللہ علیہ السلام کے دور کا اختتام ہوا، تو اسی دوران بت پرستی کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور اس طرح ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک کے زمانے میں بت پرستی کا آغاز کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑا۔ بت پرستی کا آغاز کرنے کے لیے اس بدبخت لعین ابلیس کو کئی سو سال تک انتظار کرنا پڑا۔ پھر آخر کار اس کا یہ انتظار حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ختم ہوا، اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام چونکہ رب العالمین کے نبی تھے، اس لیے ان کی اولاد بھی نیک اولیاء اور صالحہ میں سے تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد تمام وقت اپنا رب العزت کی عبادت میں صرف کرتی اور ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتی۔ چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس بیٹھنے والے لوگ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے لگے۔ اور اس دور میں 5 ایسے لوگ تھے جو رب العالمین کا خاص قرب رکھتے تھے، اور لوگوں میں بھی ان کی مقبولیت بہت زیادہ تھی، اور لوگ ان سے بہت زیادہ انس و محبت رکھتے تھے۔ ان کا نام بود، بسوا، یغوث، یعوق اور نصر تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ سوا، یغوث، یعوق اور نصر رب العالمین کے بندے تھے۔ وہ ہمیشہ رب العالمین کی بندگی و عبادت کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے عبادت گاہیں بنائے رکھی تھیں، جن کے اندر وہ لوگوں کو ذکر و اذکار سکھاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی دعوت دیا کرتے تھے۔ چونکہ اس دور میں لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس لیے لوگ بڑے شوق کے ساتھ ان کے پاس آتے اور بڑی خوشی کے ساتھ عبادت کرتے اور عبادت میں لذت پاتے۔ آخر جب یہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں کو انتہائی افسوس ہوا اور وہ بہت زیادہ مغموم ہوئے۔ قوم کے لوگوں میں افسردگی اور اداسی رفتہ رفتہ بڑھتی چلی گئی، اور آہستہ آہستہ ان کی عبادت کا شوق کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ لوگ کاروبار بھی چھوڑ بیٹھے اور آپس میں ایک دوسرے سے شکایت کرنے لگے کہ اب ہمیں عبادت الہی میں سرور نہیں آتا جو پہلے میسر تھا۔ کچھ لوگ تو مجاور بن کر ان کی قبروں کے نزدیک بیٹھ گئے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ جب ابلیس نے یہ منظر دیکھا اور ایمان میں لوگوں کی کمی دیکھی اور لوگوں کی یہ بے رخی دیکھ کر اس نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ان پر اپنا وار کر دیا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب شیطان کو وہ موقع میسر آیا کہ اس نے بت پرستی کی ابتدا کر دی اور بنیاد رکھ دی۔ چنانچہ ابلیس ان لوگوں کا کمزور ایمان دیکھ کر سر پر امامہ باندھے اور ہاتھ میں عصا پکڑے ایک بوڑھے کی شکل میں ان کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم لوگ ان بزرگان دین کے بعد بھی عبادت میں وہی لذت حاصل کر سکتے ہو جو ان لوگوں کی زندگی میں حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ بات سن کر لوگ حیران رہ گئے اور اس بوڑھے سے پوچھنے لگے، آخر کار یہ کیسے ممکن ہے؟ اس وقت شیطان نے ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ تم ان بزرگوں کی شکلوں کو اچھی طرح جانتے ہو، تم ان بزرگوں جیسی شکلوں کو پتھروں پر تراش لو اور تراشے ہوئے بتوں پر بزرگوں کے لباس بھی ڈال دو اور ان بتوں کو اپنی عبادت گاہوں کے محرابوں میں کھڑا کر دو۔ اس طرح جب تم عبادت کرو گے تم کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ لوگ تمہارے پاس موجود ہیں اور تم کو دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح تم عبادت بھی کرتے رہو گے اور عبادت میں لذت بھی برقرار رہے گی۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ابلیس نے ان کی شکلوں کے بت بنا دیے اور ان کو یہ کہا کہ بس تم انہیں دیکھتے رہنا اور ان سے مانوس رہنا اور ساتھ ساتھ اپنے رب کی عبادت بھی کرتے رہنا۔ شیطان نے ان کے لیے بت تیار کر دیے جو ان مرنے والوں کی تمثال تھے، بس وہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہتے اور انہیں بھی دیکھتے رہتے۔ ابلیس کی یہ تجویز ان لوگوں کو بہت پسند آئی اور انہیں کوئی قباحت نظر نہیں آئی۔
لہٰذا ان لوگوں نے ابلیس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ان بزرگوں کے بت تراشے اور اپنی عبادت گاہوں میں سجا دیے، اور پھر اس نے ان لوگوں کو یہ بھی مشورہ دیا، جب تم لوگوں میں سے کوئی ان لوگوں کے پاس جائے اور پہلے ان بتوں کے ہاتھ اور قدموں کو چومے تاکہ پتھروں کے بنے ہوئے یہ بزرگ ان سے راضی ہو جائیں، اور آہستہ آہستہ ابلیس نے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ بس جب سردی کا موسم آیا اور بارشیں آئیں، وہ ان بتوں کو اپنے گھروں میں لے گئے اور وہاں انہیں کھڑا کر دیا اور اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا کہ یہ نسل اس دنیا سے ختم ہوتی گئی، اور اس نسل کے بعد ان کی آل و اولاد میں سے جب دوسری نسل اس دنیا میں آئی اور انہوں نے ان کی جگہ سنبھال لی، تو ابلیس نے اس دوسری نسل کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ ابلیس اس دوسری نسل سے کہنے لگا کہ تمہارے آباء و اجداد اس دنیا میں ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور یہی بت حقیقت میں تمہارے خدا ہیں جن کی پوجا تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ کیا ہمارے آباء انہی بتوں کی عبادت کرتے تھے؟ انہوں نے اس دن سے اللہ کی عبادت چھوڑ دی اور بتوں کی عبادت شروع کر دی، اور اس طرح ابلیس نے دوسری نسل کو مکمل رب العزت کی وحدانیت سے دور کر دیا تھا اور کفر و شرک کے اس اندھیرے میں دھکیل دیا تھا، اور یہ رب العزت کو مکمل طور پر بھول چکے تھے اور وحدانیت رب العالمین کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ پس انہوں نے شرک کی ابتدا بت پرستی کی صورت میں کی، اور پھر اس طرح بت پرستی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یہ بت پرستی اب کے دور میں بھی موجود ہے، اور یہ لوگ اب بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اس طرح ابلیس نے ان نیک لوگوں کے بت بنا کے ان لوگوں کو گمراہ کیا اور آنے والی نسلوں کو بت پرستی میں مبتلا کر دیا اور کفر و شرک کے اندھیرے میں ڈال دیا۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ روایات میں ہے ود قبیلہ کلب کا بت تھا، سوا حذیل کا بت تھا، یغوث مراد کا بت تھا، یعوق ہمدان کا بت تھا، اور نصر حسین کا بت تھا۔ بعض روایات میں ہے جب قوم نوح علیہ السلام کے لوگ دوسرے علاقوں میں جا کے بسے تو اپنے ساتھ ان بتوں کو بھی لے گئے، اور یہ 5 بڑے بت عرب و عجم کے علاقوں پر پہنچے۔ اس طرح پوری دنیا میں بت پرستی پھیل گئی۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہود اور نصر کو قدیم بابلی لوگوں نے اپنا دیوتا بنا لیا تھا، جبکہ عرب قریش کے بڑے بڑے قبیلے نے یغوث اور سوا کے بت بنا لیے۔ وہ لوگ ان کے آگے سجدہ کرتے اور اپنی حاجت بیان کرتے اور ان سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ اس طرح شرک، بت پرستی اور غیر اللہ کی پوجا اس صورت میں ہر زمانے میں موجود رہی۔ اس کے باوجود دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں جو ایک رب العالمین کی پرستش کرتے ہیں، اور جن کا عقیدہ ہے کہ ایک کائنات کو ایک واحد خدا نے تخلیق کیا ہے۔ ان مذاہب میں اسلام سر فہرست ہے۔ جب رب العالمین نے لوگوں کو زمین پر بتوں کی پوجا کرتے دیکھا اور اس قدر بدکاریوں برائیوں میں ناپاکی میں دیکھا،
تو رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس زمین پر بطور نبی مبعوث فرمایا، اور اس طرح حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ بس ویورز، آج کا ہمارا یہ چیپٹر یہیں تمام ہوا، پھر انشاءاللہ نئے چیپٹر سے آغاز کریں گے۔ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فراد مشہور۔